بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالبات، مولانا محمد حسین آزاد کا مضمون انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اس کا اگلا جو ہے پیراگراف وہ دیکھیے کہ غرض اس طرح کئی شخص تھے کہ اپنی اپنی حالت میں گرفتار تھے اور اپنے کیے پر پچھتا رہے تھے۔ یعنی مولانا محمد حسین آزاد بیان کر رہے ہیں کہ ایک میدان ہے اور ایک میدان میں جو ہے وہاں پہ تمام جو لوگ ہیں وہ اپنی اپنی بیماریوں کو، اپنی اپنی پریشانیوں کو، اپنی اپنی تکلیفوں کو پھینک رہے ہیں اور اس کی جگہ پر نئی چیزوں کو لے رہے ہیں، اور نئی چیزیں لینے پر بھی ان کی کیا حالت ہے، اور وہ اپنے نئی چیزیں لے کر اپنی پہلی والی پریشانی اور پہلی والی مصیبت کو اس سے بہتر سمجھ رہے ہیں۔ تو اسی کے حوالے سے جو مصنف ہیں وہ کہتے ہیں کہ غرض اس طرح کئی شخص تھے کہ اپنی اپنی حالت میں گرفتار تھے، یعنی ایسے کئی لوگ تھے جو اپنی اپنی حالت میں مبتلا تھے اور اپنے اپنے کیے پہ پچھتا رہے تھے۔ یعنی وہ پچھتا رہے تھے کہ یہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنی پریشانی اور اپنی جو بیماری تھی وہ ہم نے دے دی اور اس کی جگہ پر اس سے بڑی بیماری کو اپنے اوپر لاد دیا اور بڑی پریشانی کو اپنے اوپر طاری کر لیا۔ مثلاً کسی بیمار نے افلاس لے لی تھی اور وہ اس سے ناراض تھا۔ افلاس غربت، یعنی کسی بیمار آدمی نے غربت لے لی اور وہ غربت کی وجہ سے اب ناراض ہو رہا تھا۔ کسی کو بھوک نہ لگتی تھی اور اب وہ جول بکر کے مارے پیٹ کو پیٹ رہا تھا۔ یعنی ایک آدمی جس کو بالکل ہی بھوک نہیں لگتی تھی، اس نے اس بھوک کو جو ہے نہ لگنے والی بیماری کو اس نے اس ڈھیر میں پھینکا اور اس کی جگہ پہ جول بکر یعنی ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں انسان کو بار بار بھوک لگتی ہے، تو وہ اس نے جول بکر کو لیا اور اپنے بار بار بھوک لگنے کی بیماری کی وجہ سے وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گیا۔ ایک شخص نے فکر سے دک ہو کر اسے چھوڑ دیا تھا، یعنی ایک شخص کو بہت فکر لاحق ہوتی تھی، ہر وقت اس کو وہم اور ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی تھی۔ اس نے اپنی فکر اور پریشانی کو اس ڈھیر میں چھوڑا تھا اور اس فکر کے بدلے میں اس نے کیا لیا تھا؟ جگر کا درد۔ اب وہ درد جگر کا مارا لوٹ رہا تھا، یعنی جگر کے درد کی وجہ سے وہ انتہائی پریشان تھا اور کبھی ادھر گرتا تھا اور کبھی ادھر گرتا تھا، اور اسی طرح برعکس غرض ہر شخص کو دیکھ کر عبرت اور پیشمانی ہی حاصل ہوتی تھی۔ یعنی مصنف کہتے ہیں کہ میں جس بھی شخص کو دیکھ رہا تھا اس ہجوم میں ہر شخص کو دیکھ کر یا تو عبرت ملتی تھی یا مجھے اس کو دیکھ کر ندامت ہوتی تھی۔ عورتیں بیچاری اپنے عدل بدل کے عذاب میں گرفتار تھیں، یعنی وہ عورتیں جنہوں نے اپنی بیماریوں کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنی تکلیفوں کو ایک دوسرے سے عدل بدل کیا تھا، ایک دوسرے سے بدلا تھا، وہ بھی عجیب عذاب میں گرفتار تھی۔ کسی نے تو سفید بالوں کو چھوڑا تھا مگر اب پاؤں میں ایک پھوڑا ہو گیا تھا، یعنی سفید بالوں کے بدلے میں ایک پاؤں کے پھوڑے کو کسی نے لے لیا، اس کی وجہ سے وہ لنگڑاتی پھرتی تھی اور ہائے ہائے کرتی چلی جاتی تھی۔ کسی کے پہلے کمر بہت پتلی تھی مگر چونکہ سینہ اور بازو بھی دبلے تھے اس لیے پتلی کمر کو چھوڑا تھا، اب گول گول بازو کے ساتھ بڑی سی توند نکالے چلی جاتی تھی۔ توند پیٹ، یعنی اپنے دبلے پن کی جگہ پر اس نے موٹاپے کو قبول کیا اور اب وہ بھی اس کو پسند نہیں تھا۔ کسی نے چہرے کی خوبصورتی لے لی تھی، یعنی کوئی عورت جو تھی اس نے اپنی بدصورتی کی جگہ کسی کے چہرے کی خوبصورتی لے لی مگر اس کے ساتھ بے آبرو کا داغ اور بدنامی کا ٹیکا بھی چلا آیا تھا، یعنی خوبصورت چہرے کے ساتھ بدنامی اور بے ذلت اور کا بھی جو ٹیکا تھا جو وہ بھی اس کے ساتھ چلا آیا تھا۔ غرض ان سب میں کوئی ایسا نہ تھا کہ جسے پہلے نقص کی نسبت زیادہ نقص گراں معلوم ہوا ہو، گراں باری، یعنی کوئی ایسا شخص نہیں تھا، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہو، تو کسی کو بھی اپنے پہلے نقص کے نسبت کی بجائے نیا نقص جو ہے وہ کم نظر آیا ہو، یعنی نیا جو نقص تھا یا نئی جو چیز تھی وہ پہلے سے زیادہ باری معلوم ہو رہی تھی۔ ان سب کی حالتوں کو دیکھ کر یہ میری سمجھ میں آیا کہ جو مصیبتیں ہم پر پڑتی ہیں وہ حقیقت میں ہماری سہار کے بے وجب ہوتی ہیں۔ سہار یعنی ایسی بات جس کو ہم
سہار سکے یا جس کو ہم برداشت کر سکیں۔ جو مصنف کہتے ہیں کہ ان تمام باتوں کو دیکھ کر، ان تمام لوگوں کو دیکھ کر میرے سمجھ میں یہی بات آئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی مرض میں مبتلا کرتا ہے، جس بھی خوبی یا خامی سے ہمیں درکنار ہمیں کرتا ہے، وہ ہمارے برداشت کے مطابق ہوتی ہے، یعنی ہماری برداشت سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اور یہ بات کہ ہے کہ سہتے سہتے ہمیں اس کی عادت بھی ہو جاتی ہے۔ مجھے اس بڈھے کے حال پر نہایت افسوس آیا کہ ایک خوبصورت سجیلا جوان بن کر چلا، مگر مثانے میں ایک پتھری ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ ایک بوڑھے آدمی نے اپنے بڑھاپے کو چھوڑ کر جوانی کو لیا، اور یوں ہی وہ جوان ہوا تو مثانے کی پتھری نے اس کو آ لیا، اور اس کی وجہ سے وہ نہایت ہی پریشان تھا، اور اب بھی سیدھی طرح نہ چل سکتا تھا، یعنی بڑھاپے میں بھی سیدھی طرح نہیں چل رہا تھا، اور جوانی لے کے بھی وہ سیدھی طرح نہ چل رہا تھا۔ اس سے بھی زیادہ اس نوجوان کے حال پر افسوس آتا ہے کہ بیچارہ لکڑی ٹیکتا گرتا پڑتا چلا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس بوڑھے کے بجائے مجھے اس نوجوان پر اور زیادہ افسوس ہوا، دکھ ہوا کہ جو بیچارہ ایک لکڑی کا سہارا لے کر چلا جاتا تھا، کمر جھکی ہوئی تھی، گردن بیٹھی ہوئی تھی، کوے سر سے اوپر اونچے نکل آئے تھے، کوے یعنی اس کے کندھے جو ہیں وہ اس کے سر سے اونچے نکلے ہوئے تھے، اور جو اس کی گردن ہے وہ جھکی ہوئی تھی، اور جو عورتیں پہلے اس کی سج در پر جان دیتی تھیں، یعنی وہ اس کی جوانی کو دیکھ کر، جو عورتیں اور لڑکیاں جو تھیں اس کی سج دج کو دیکھ کر اس پر جان قربان کرتی تھیں، اس کا گول گرد تھا، یعنی اس کے ارد گرد جمع رہتی تھیں، یہ انہیں دیکھتا تھا اور پانی پانی ہوئے جاتا تھا۔ یعنی وہ نوجوان اب ان عورتوں کو دیکھتا تھا اور اپنی حالت زار کو دیکھتا تھا تو مارے شرم کے پانی پانی ہو رہا تھا۔ جب سب کے مبادلے بیان کیے ہیں تو اپنے مبادلے سے بھی مجھے صاف نہ گزرنا چاہیے۔ یہاں مصنف بیان کر رہے ہیں کہ جب میں نے سب کے تبادلے اور عدل بدل کے بارے میں بیان کیا ہے تو میں اپنے عدل بدل کے بارے میں بھی بات کو صاف نہیں کروں گا، مراد کہ اس کو جانے نہیں دوں گا۔ یعنی مصنف نے بھی اپنے چہرے کا عدل بدل کیا تھا، تو اس کے بارے میں مصنف بیان کر رہے ہیں کہ چنانچہ اس کی صورتحال یہ ہے کہ بڑے چہرے والے یا میرے چھوٹے چہرے کو لے کر ایسے بدنما معلوم ہونے لگے کہ جب میں نے ان کی طرف دیکھا تو اگرچہ میرا ہی چہرہ تھا مگر میں ایسا بے اختیار ہنسا کہ میری اپنی بھی صورت بگڑ گئی۔ یعنی مصنف کہتے ہیں کہ جب میں نے اس آئینے میں، جو وہم کے پاس آئینہ تھا، تو اس پہ مجھے اپنے جو چہرے تھے، صورت جو تھی وہ نہایت بدنما معلوم ہو رہی تھی، اور مجھے اپنا چہرہ جو ہے وہ چھوٹا معلوم ہو رہا تھا، تو مصنف نے اپنے چھوٹے چہرے کو بدل کر بڑے چہرے اس کی جگہ سے پہ لے لیا تھا۔ مصنف کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو بڑے چہرے والے تھے، انہوں نے اپنے بڑے چہرے کی جگہ پر جب میرا چھوٹا چہرہ اپنے منہ پر لگایا تو ایسا عجیب اور بدنما معلوم ہوا کہ مجھے اپنا ہی چہرہ دیکھ کر بے اختیار ہنسی آ گئی، اور صاف معلوم ہوا کہ وہ بیچارہ میرے ہنسنے سے شرما گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مصنف کہ میں اتنا بے اختیار ہنسا اور میری اتنی ہنسی کے فوارے چھوٹے کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری اس ہنسنے پر اس بیچارہ جس نے میرا چہرہ اپنے چہرے پر لگایا تھا وہ شرما گیا، اس کو شرم آ گئی، مگر مجھے بھی اپنے حال پر کچھ فخر کی جگہ نہ تھی۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے چہرے کو دیکھا تو اس میں بھی مجھے کوئی خاص بات نظر نہ آئی، کیونکہ جب میں نے اپنی پیشانی سے عرق ندامت پوچھنے لگا، عرق ندامت یعنی شرمندگی کے قطرے، مصنف کہتے ہیں کہ جب میں اپنے ماتھے سے شرمندگی کے پسینے کو پوچھنے لگا تو وہاں تک ہاتھ ہی نہ پہنچ سکا، کیونکہ چھوٹے چہرے کے بدلے انہوں نے بڑا چہرہ لیا تھا، تو چہرہ جو تھا وہ بہت ہی لمبا چوڑا ہو گیا تھا، تو ہاتھ جو ہے وہ پیشانی تک پہنچتا ہی نہ تھا، چہرہ اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ ہاتھ رکھتا کہیں تھا اور جا پڑتا کہیں تھا۔ مصنف کہتے ہیں کہ میں ہاتھ پیشانی پر رکھتا تھا اور وہ پہنچتا کہیں اور تھا۔ ناک اتنی بڑی ہوئی تھی کہ جب چہرے پر ہاتھ پھیرتا تو کئی دفعہ ہاتھ نے ناک سے ٹکر کھائی، یعنی چہرے کی بجائے ناک بار بار ٹکراتا ہاتھوں سے، وہ جا پڑتا کہیں تھا۔ اور میرے پاس 2 آدمی اور بھی تھے جن کے حال پر تمسخر کرنا واجب ہے۔ تمسخر یعنی مذاق اڑانا۔ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ 2 اور آدمی بھی تھے جن کی حالت کو دیکھ کر ہنسی آ جاتی ہے۔ ایک تو وہ شخص تھا وہ
کہ پہلے ٹانگوں کے موٹاپے کے سبب سے چدرا کر چلتا تھا، یعنی اس کی ٹانگیں موٹاپے یعنی موٹا پن، یعنی اس کی ٹانگیں نہایت موٹی موٹی تھیں اور اپنے موٹاپے کی وجہ سے وہ ٹانگیں کھول کھول کر چلتا تھا اور ہنستا تھا۔ ایک تو ایسا معلوم ہوتا تھا گویا 2 بلیوں پر چلا جاتا ہے، اور اب اس نے موٹی ٹانگوں کی جگہ پتلی ٹانگیں لے لی تھیں اور اس طرح معلوم ہوتا تھا کہ جیسے 2 بلیوں پر چل رہا ہے۔ سر کا یہ عالم تھا کہ گویا ہوا میں اڑا جاتا ہے، یعنی اب وہ دبلا پتلا ہو گیا تھا تو سر بھی اس کا ایسا تھا جیسے ہوا میں اڑ جائے گا، اور دوسرے کی یہ حال تھا کہ چل ہی نہ سکتا تھا، اور دوسرا جو تھا اس نے اپنے دبلے پن کی جگہ موٹاپا لے لیا تھا اور اتنا موٹا ہو گیا تھا کہ اس سے چلنا مشکل ہو گیا تھا۔ کمال کوشش سے قدم اٹھاتا تھا مگر یہ حال تھا کہ دونوں طرف دو دائرے کھینچتے چلے جاتے تھے، کہتے بہت کوشش کرتا تھا چلنے کی، اور جب چلتا بھی تھا تو دونوں طرف ٹانگوں سے 2 دائرے 2 نشان بنتے چلے جاتے تھے، جس کو دیکھ کر انتہائی ہنسی بھی آتی تھی اور عجیب بھی لگتا تھا۔ میں نے اس عجیب الخلقت کی حالت غریب کو دیکھ کر کہا کہ میاں اگر 10 قدم سیدھے چلے جاؤ تو 1.25 دمڑی کی ریوڑیاں کھلاتے ہیں۔ عجیب الخلقت یعنی اس عجیب مخلوق کی حالت کو دیکھ کر مصنف کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تم 10 قدم بھی سیدھے چلے جاؤ تو 1.25 دمڑی کی ریوڑیاں یعنی تمہیں انعام دیا جائے گا۔ غرض وہ سارا انبار ہجوم عورتوں اور مردوں کی تقسیم میں ہو گیا، یعنی عورتیں اور مرد جو تھے وہ اس گروہ میں شامل ہو گئے، مگر لوگوں کا یہ حال تھا کہ دیکھنے سے ترس آتا تھا، یعنی مصنف کہتے ہیں کہ ان عورتوں اور مردوں کی حالت دیکھ کر ترس آتا تھا، اور ہر طرف گریہ زاری اور آہ و بکا تھی، یعنی جان سے بیزار تھے اور اپنے اپنے بوجھوں میں دبے ہوئے اوپر تلے دوڑتے چلے جاتے تھے، یعنی انتہائی عجیب اور غریب صورتحال تھی۔ ہر کوئی اپنی پریشانی کے عالم میں کبھی ادھر آ رہا تھا کبھی ادھر جا رہا تھا۔ سارا میدان گریہ زاری آہ و بکا نالہ و فریاد یعنی دکھوں سے بھرا ہوا تھا، آہ و افسوس سے دھواں دار ہو رہا تھا، یعنی ہر طرف ماتم ہی ماتم تھا، افسوس ہی افسوس تھا، کوئی بھی اپنے بیماری اور پریشانی کو دور کر کے نئی چیز لے کر خوش نہ تھا۔ آخر سلطان افلاک یعنی اللہ تعالیٰ کو آخرکار ترس آ گیا اور بے کس آدم زاد کی حالت دردناک پر رحم آیا اور حکم آیا کہ اپنے اپنے بوجھ اتار کر پھینک دے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان آدم زادوں کی حالت پر افسوس ہوا اور ان پر رحم آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے اپنے یہ جو نئے بوجھ ہیں ان کو اتار پھینک دو اور پہلے ہی بوجھ انہیں مل جائیں، یعنی تمام لوگوں کو اپنے پہلی ہی بیماریاں پریشانیاں تکلیفیں جو ہیں جو پہلا بوجھ وہ اتار کے گئے تھے وہ واپس لے لیں۔ سب نے خوشی خوشی ان وبالوں کو سر و گردن سے اتار پھینک دیا، یعنی سب بہت خوش ہوئے اس اعلان سے اور سب نے اپنے ان وبالوں کو اتار پھینکنے کی خوشی کا اظہار کیا۔ اتنے میں دوسرا حکم آیا کہ وہم جس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا وہ شیطان نابکار یہاں سے دفع ہو جائے۔ شیطان نابکار ظالم شیطان، تو یعنی دوسرا حکم کیا آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس وہم کو جس نے تمام دنیا کے لوگوں کو وہم کا شکار بنایا ہوا ہے اور ان کو اچھی چیز بھی اپنی بری معلوم ہوتی ہے، اس کو یہاں سے دفع کر دیا جائے، یہاں سے دور کر دیا جائے۔ اس کی جگہ ایک فرشتہ رحمت آسمان سے نازل ہوا، اور اس وہم کی جگہ پر ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا، اور اس کی حرکات و سکنات نہایت معقول اور باوقار تھی۔ حرکات و سکنات یعنی اس فرشتے کی حرکتیں جو تھی وہ نہایت ہی محترم اور باوقار تھی، چہرہ بھی سنجیدہ اور خوشنما تھا، یعنی چہرہ جو وہم کی طرح بالکل بے وضع اور خوفناک نہیں تھا، بلکہ رحمت فرشتے کا چہرہ نہایت ہی سنجیدہ اور نہایت ہی دیکھنے میں اچھا معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے بار بار اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور رحمت الہی کے پر توکل کر کے نگاہ کو اسی کی آس پر لگا دیا، یعنی رحمت فرشتے نے کیا کیا کہ آسمان کو اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کے پر صبر و تحمل کی نگاہ رکھی اور اسی کے بھروسہ لگائے رکھا۔ اسی کا نام صبر و تحمل تھا، یعنی اس فرشتے کا نام کیا تھا؟ صبر و تحمل۔ ابھی وہ اس کوہ مصیبت کے پاس آ کر بیٹھا ہی تھا۔ کوہ مصیبت کا پہاڑ،
یعنی اس میدان میں جو مصیبتوں کا پہاڑ تھا اس کے پاس فرشتہ صبر و تحمل آ کر بیٹھا ہی تھا، جو کوہ مذکور خود بخود سمٹنا شروع ہو گیا۔ تو کوہ مذکور یعنی جو مصیبتوں کا پہاڑ تھا وہ خود بخود ہی چھوٹا ہونا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے ایک سلس بن گیا، سلس ایک تہائی رہ گیا۔ پھر اس نے ہر شخص کو اصلی اور واجبی بوجھ اٹھا اٹھا کر دینا شروع کر دیا، یعنی فرشتہ صبر اور تحمل نے ہر شخص کو اپنی اصلی اور مناسب بوجھ اٹھا کر دینا شروع کر دیا، ہر ایک کو ان کا بوجھ تقسیم کیا اور ایک ایک کو سمجھاتا گیا کہ نہ گھبراؤ اور بردباری کے ساتھ اٹھاؤ۔ بردباری یعنی صبر کے ساتھ، یعنی اس نے ہر ایک کو تسلی دی اور ہر ایک کو کہا کہ گھبراؤ نہیں اور صبر و تحمل کے ساتھ اپنے بوجھ کو اٹھاؤ اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو۔ پھر اس نے ہر شخص لیتا تھا اور اپنے گھر کو راضی رضامند چلا جاتا تھا، یعنی ہر شخص جو ہے وہ صبر و تحمل فرشتے کی بات مان رہا تھا اور ہر شخص خوش ہو کر اپنے گھر اپنا بوجھ اٹھا کر لیے جا رہا تھا، ساتھ ہی اس کا شکریہ ادا کرتا تھا کہ آپ کی عنایت سے مجھے اس انبار لا انتہا میں اپنا بار مصیبت چلتا نہ پڑا۔ اور ہر شخص جو ہے وہ اس فرشتے صبر اور تحمل کا شکریہ ادا بھی کر رہا تھا، اس کا احسان مند بھی تھا کہ آپ کی ہی وجہ سے اس نہ ختم ہونے والے انبار سے ہمیں اپنا مصیبت اور اپنے بار جو ہے وہ صحیح جو ہے ہمیں وہ مل گیا اور ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ تو اس طرح مصنف جو ہیں اس مضمون کے تحت ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ ہمیں صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، وہم میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طرح پیدا کیا ہے وہ ہماری سہار کے مطابق ہے، ہماری برداشت کے مطابق ہے، لہٰذا اگر کوئی کمی یا کوتاہی یا کوئی کسی قسم کی ہمارے اندر کوئی عیب رہ گیا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم بہت سو سے بہتر ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہمارے اندر موجود ہیں جو دوسرے لوگوں میں نہیں، لہٰذا ہمیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بردباری کے ساتھ رہنا چاہیے اور وہم جیسے جو لا علاج مرض ہے اس کو دور کر دینا چاہیے۔ تو عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔